وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ محمد نواز شریف نے عوام کو ہمیشہ ریلیف دینے کی کوشش کی۔ نون لیگ کی سیاست عوامی خدمت سے عبارت ہے۔ گزشتہ 4 برسوں میں عمران خان نے جھوٹ اور الزام تراشی کی سیاست کی۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی لاہور میں سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے گفتگو۔ عمران خان کی نااہلی اور بلند ترین قرضوں کے باعث ملکی معیشت کو نقصان ہوا۔ اب بھی ملک میں امن و امان کی صورتحال اور سیاسی ماحول خراب کرنے کے لیے ایک شخص گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار۔ قومی سلامتی کے اہم معاملات پر تحریک انصاف کی سیاست سمجھ سے بالاتر ہے۔ عمران نیازی کی جانب سے اے پی سی میں شرکت سے انکار دہشت گردوں کی سہولت کاری بلکہ ان کے اعلی کار ہونے کے مترادف ہے۔ سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی سید نیّر حسین بخاری۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں کل یوم یکجہتی کشمیر ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ملک بھر میں ریلیاں اور تقریبات ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ بھارت کا جنگی جنون انتہا پر، دفاعی اخراجات میں روس اور برطانیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ 5 سال میں فوجی ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے 264 معاہدے کیے۔ 24 ارب ڈالر ہیلی کاپٹرز، ایئر کرافٹ، ریڈارز، راکٹس، بندوقوں اور میزائلز کی خریداری میں جھونک دیے۔ امریکہ یوکرین کو دور تک مار کرنے والے میزائل فراہم کرنے پر رضامند۔ نئے امدادی پیکج کے تحت یوکرین کو 2 ارب ڈالر سے زائد کا اسلحہ فراہم کیا جائے گا۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل جدید ترین فوجی نظام کا حصہ ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ 8 کے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت جاری۔ لیگ سے قبل کل کوئٹہ میں گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی مد مقابل ہوں گے۔ شائقین یہ ٹاکرا دیکھنے کو بےتاب۔ میچ صرف پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم، اور میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
آغاز کریں گے پروگرام کا، اور پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ اہم ملاقات کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے۔ لاہور میں ہونے والی اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے لاہور میں سابق اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کی اور عوامی رابطہ مہم کو تیز کرنے اور پارٹی بیانیے کو پھیلانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ محمد نواز شریف نے ہمیشہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست عوامی خدمت سے عبارت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 4 برسوں نے عمران خان نے سیاسی مقدمات، جھوٹ اور بہتان اور الزام تراشی کی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہمیں رلانے کی باتیں کرنے والے مکافات عمل کا شکار ہوئے ہیں۔ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دنیا میں امن اور بھائی چارے کے لیے افہام و تفہیم، رواداری اور ہمدردی کے پل بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں سب کے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں کلیدی مقرر سے کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے دنیا کو درپیش بہت سے چیلنجز کا حوالہ دیا اور عالمی مسائل سے نمٹنے کے لیے باہمی ہمدردی کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب کے بارے میں بھی بات کی اور ضرورت کی اس گھڑی میں آگے آنے اور پاکستان کی مدد کرنے پر عالمی برادری کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے ملک کی امن و امان کی صورتحال اور سیاسی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ 2013 میں پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت تھی، جسے 2022 میں 47ویں نمبر پر پہنچا دیا گیا۔ یہ عمران خان کی بری گورننس، نااہلی اور بلند ترین قرضوں کی سطح پر پہنچنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مس مینجمنٹ اور نااہلی کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بڑھی اور عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ خود غرض شخص ہے۔ اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان نے قومی اتفاق رائے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ملک میں جاری موجودہ دہشت گردی کی لہر کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ انہوں نے اپنی 2 حکومتوں کا گلا گھونٹ کر سیاسی نااہلی اور نالائکی کا ثبوت دیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں نوید حیات سے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال نے کہا کہ حکومت معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اے پی سی بلا رہی ہے، تو عمران خان قومی اتفاق رائے کو نقصان پہنچانے کی سازش میں مصروف ہیں۔ عوام عمران نیازی سے جواب مانگتی ہے کہ کے پی کے میں جو پیسہ آیا انہوں نے کہاں لگایا۔ پاکستان کے لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ جو موجودہ معاشی بدحالی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور جو پاکستان میں نئی دہشت گردی کی لہر ہے، اس سب کے تانے بانے ان 4 سالوں کی مس گورننس، ان 4 سالوں کی ناتجربہ کاری اور عمران خان کی انٹرنشپ کے اوپر اس کا بوجھ ہے۔ اس سے قبل لاہور اسکول آف اکنامکس میں معیشت سے متعلق گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر احسن اقبال نے کہا کہ ملک کی معیشت بے پناہ مسائل کا شکار ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ درآمدات میں بے پناہ اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت قومی سطح پر معاشی مسائل کے حل کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی فنڈامنٹل جو ویکنس ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہر بزنس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ 2 چوائسز ہیں، یا ہم اس معیشت کو دوبارہ دھکا سٹارٹ کر لیں یا اس معیشت کے انجن کی بیٹری تبدیل کریں۔ ہم بار بار اس کو دھکے سٹارٹ سے چلاتے آئے ہیں، کچھ عرصے کے لیے چلتے ہی پھر رک جاتی ہے۔ کیوں کہ امپورٹس بڑھتی ہیں، ہم ڈالر ریونیو نہیں کما سکتے، اور جو بات آپ نے کی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، ایمرجنسی بریک لگاتے ہیں، کریش کرتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی معیشت میں ایکسپورٹ کی بیٹری لگانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مصنوعی ترقی کے عادی ہو گئے ہیں اور ہمارا انحصار بیرونی فنڈز پر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس روش کو ترک کر کے معیشت کی بہتری کے لیے عملی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
माहौलियाती तब्दीली की वफाकी वजीर सेनेटर शरीफ रहमान ने इमरान खान की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये इनकार उनकी मनफी और फसाई सोच का सबूत है। अपने ट्वीट में शरीफ रहमान ने कहा कि इमरान खान मुल्की मफादात के मामलात पर भी किसी भी तरह के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ना तो कश्मीर पर कौमी यकजहती का हिस्सा बने और ना ही अब दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान तासुर दे रहे हैं कि दहशतगर्दी सिर्फ मुल्क व कौम का मसला है, तहरीक इंसाफ का नहीं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी सूरत हाल समेत कौमी मसाइल और चैलेंजेस से निमटने का लाहेमल तय किया जाएगा, लेकिन इमरान न्याजी का इस अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार ना सिर्फ दहशतगर्दों की सहूलतकारी बल्कि उनके लिए आलाए कार होने का मतरादफ है। एक बयान में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी सलामती के अहम मामलात पर सियासत समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती इदारों, अफवाज पाकिस्तान और पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं और अर्ज़ वतन को अमन का गहवारा बनाकर शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना कौमी क़यादत का फ़र्ज़ अव्वलीन है। नैयर बुखारी का कहना था कि कौमी इत्तेहाद वक्त की आवाज़ है, लेकिन इमरान खान तकसीम और इंतशार की पॉलिसी तर्क करने को तैयार नहीं। मौजूदा सूरत हाल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है और इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इमरान खान का इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करना क्या मायने रखता है, इसकी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फारूक आदिल साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। फारूक आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत कौमी मसाइल और चैलेंजेस से निमटने के लाहे अमल तय किया जाना था, लेकिन ऐसे में इमरान खान का शिरकत से इनकार क्या जाहिर करता है? देखें, जब कोई कौम किसी चैलेंज से दो चार होती है, कोई एक ऐसी मुसीबत उस पर नाजिल होती है जिससे पूरी कौम मुतासिर हो, है ना, कोई एक तबका, कोई यानी कोई एक जमात, कोई एक सूबा, ऐसा नहीं। जो इस वक्त मईशत का मामला है, जो टेररिज्म का मामला है और इसके अलावा चंद दीगर मसाइल भी हैं, इन मसाइल ने सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के लिए बहुत शदीद और संगीन किस्म के खतरात पैदा कर दिए हैं। और ये ऐसे खतरात हैं जिससे निमटने के लिए एक इज्तिमाई कौम का इत्तेफाक राय भी ज़रूरी है और उसके लिए इज्तिमाई जद्दोजहद कह लें या कोई स्ट्रेटजी कह लें, वो भी ज़रूरी है। और ये पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। पाकिस्तान में यानी इससे पहले गोलमेज कारफूजी जो नेजू साहब ने की, भुट्टो साहब के ज़माने में होती रही, उससे पहले जितने भी हमारे यानी अदवार गुजरे हैं और उसमें चैलेंजेस आए हैं, जंगें हुई हैं, ऐसे मौके पर सब लोग मिल बैठे। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि इमरान खान या उनकी जमात PTI इसने कौमी मकासद से रूगर्दानी की, यानी इसका जो पहला विजिबल मौका है, यानी जो लोग किसी को भी यानी ये इंकिशाफ नहीं है, लेकिन सिर्फ याद दिलाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि जब चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे थे और 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे, तो उस दौरे को नाकाम बनाया। नाकाम यूं कि ये कैंसिल करा दिया वो दौरा PTI ने। ये क्या था, यानी पूरी कौम इख्तिलाफात के बावजूद, उस वक्त तो कोई पीपल्स पार्टी भी इस तरह से यानी PDM नहीं था और वो चीज़ नहीं थी, पीपल्स पार्टी भी उस दौरे के हक में थी, अपोजिशन में थी वो, तो उसने भी इससे कहा था, यानी उसने भी इस दौरे से इत्तेफाक किया, चीन के सदर को वेलकम किया। लेकिन अगर कोई ऐसा था तो वो कौन था? वो इमरान खान था। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान का ऐसा एटीट्यूड है क्यों। इमरान खान का ऐसा एटीट्यूड हमें उनके इक़्तिदार में आने के बाद उसकी ज़्यादा वजाहत से समझ में आती है। इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो फौरी तौर पर एक चैलेंज था, वो ये था कि आपको जैसे रूटीन के आपको कर्जे अदा करने होते हैं, एक कर्जा खतीर रकम का कर्जा था, वो अदा करना था। उसकी अदायगी के लिए जब भी आपको कोई कर्जा अदा करना होता है तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, उसके लिए पैसे जमा करने होते हैं, 3-4 महीने पहले से उसकी कोशिश शुरू कर दी जाती है। तो लेकिन इस हुकूमत ने, यानी इमरान खान की हुकूमत ने उस जानिब तवज्जो करने की ज़हमत ही नहीं की, और जब ऐन तारीख सर पे आ गई तो इसका मतलब ये था कि आप कहीं ना कहीं जिस जगह से आपने ये कर्जा ले रखा है वहाँ डिफॉल्ट हो जाएंगे, आपका नाम किसी ऐसी जगह दर्ज कर दिया जाएगा जिस पे एतबार नहीं किया जा सकता।
تو اس مرحلے پر پاکستان کے دیگر ادارے اور ذمہ داران حرکت میں آئے اور مینج کر کے قرضہ لائے. یہ ایک پہلا یعنی ایک واقعہ ہے. میں 2-3 آپ کو واقعات یاد دلاؤں گا. پھر کشمیر کا واقعہ ہوا جس کو امریکہ سے آتے ہوئے انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران نے کہا کہ میں ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں. وہ ورلڈ کپ کیا تھا؟ وہ 5 اگست تھا کہ کشمیر کو ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت بھارت کے سپرد کر دیا، اور اس میں پاکستان کی حکومت جو عمران خان کی جس کی قیادت کر رہے تھے وہ اس میں پوری طرح آن بورڈ تھی. تیسرا معاملہ آپ کا جو 15 اگست کا واقعہ ہے دہلی میں، معاف کیجیے گا، کابل میں جب طالبان اقتدار میں آئے تو اس کے بعد عمران حکومت دہشت گردوں کو اس اعلان کے باوجود کہ انہوں نے اعلان کیا کہ نہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں اور نہ وہ اسلحہ رکھیں گے، اس کے باوجود وہ پاکستان میں لے کے آئے. اور وہ جب پاکستان میں آئے اور تو انہوں نے صادق فاٹا کے علاقوں کو کہا کہ ہمارے سپرد کر دیا جائے. بالکل درست. اچھا فاروق عادل صاحب، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ قومی اتفاق رائے سے ہی ہم دہشت گردی کو شکست دینے میں پہلے بھی کامیاب رہے ہیں، مگر اب کیا کہیے کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ موجودہ صورتحال میں بھی سیاست کو ترجیح دے رہا ہے، ریاست کو دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ جی بالکل، میں یہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس وقت فاٹا مانگا اور انہوں نے کہا کہ فاٹا کے علاقوں کا قبضہ ہمیں دے دیا جائے، اور اب وہ تاکہ ہم وہ اپنی مرضی کی شریعت نافذ کریں، اسلام کی نہیں، اپنی مرضی کی شریعت. تو ان ساری چیزوں کی سرپرستی کون کر رہا تھا؟ عمران خان. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ان دہشت گردوں کو جن کو سزائے موت دی جا چکی تھی ایک آرڈیننس جاری کر کے ان کو رہا کرایا. گویا پاکستان میں دہشت گردی کے انہوں نے حالات پیدا کیے. اور پھر کے پی کی اب چیزیں سامنے آئی، نہ وہاں پولیس کو انفورس کیا، نہ وہاں جو چیزیں خریدی جا سکتی تھی خریدی، نہ کوئی سیف سٹی پروجیکٹ بنایا. تو بیسیکلی پاکستان میں دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کیا. اب فیسیلیٹیٹ کرنے والا آدمی مجھے بتائیے کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کی جدوجہد میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ کسی طرح سے آئے گا تو جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات کیسے دے گا؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ عمران خان کو گھیر کے انگیج کر کے لایا جائے اس میں، اور اگر نہیں وہ اس میں آتے اور پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کی جدوجہد میں شریک نہیں ہوتے تو پھر میری تجویز یہ ہے کہ ایک ٹریبیونل قائم کیا جائے جس میں پاکستان کی عدلیہ ہو، اور وہاں ایک سوال رکھا جائے کہ وہ آدمی جس نے پاکستان میں دہشت گردی کو فیسیلیٹیٹ کیا، دہشت گردوں کو رہا کیا اور دہشت گردی کے خاتمے کی قومی مہم میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس نے معیشت کو تباہ کیا، جس نے کشمیر کا معاملہ خراب کیا، کیا وہ محب وطن ہے؟ کیا اسے پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے؟ یہ اب میرے خیال میں بہترین وقت ہے. اب اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے ورنہ پاکستان کو نقصان ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ آپ کے دونوں سوال میری اس گفتگو میں شاید کور ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق عادل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت کے لیے مزید موضوعات پر بھی ناظرین بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا. توانائی کی بچت کا عہد کریں، روشن پاکستان کی بنیاد رکھیں. قصے جو کبھی بیان نہ ہوئے، ثقافتیں جو کبھی عام نہ ہوئیں،
कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राजदां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। और अब कुछ बात कर लेते हैं यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। भारतीय मजालिम के बावजूद हक़ के खुद इरादियत के लिए कोशां जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम को खिरात तहसीन पेश करने के लिए कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान भर में तकरीबात होंगी और रियासती अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत के आज़म का अयादा किया जाएगा। इस दिन की तारीखी अहमियत क्या है, पस मंज़र क्या है, इस बारे में हमें बता रहे हैं आदिल अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम मजहबी और नजरियाती रिश्तों में बंधे हैं और उनके दरमियान अखुवत, मोहब्बत और भाईचारे के अटूट रिश्ते फितरी तौर पर सदियों से कायम हैं। इसके अलावा कश्मीर और पाकिस्तान का ताल्लुक जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहम है। कश्मीर के तमाम दरियाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ और तमाम ज़मीनी रास्ते भी कुदरती तौर पर पाकिस्तान से मिलते हैं। कश्मीरियों के साथ इन्हीं रिश्तों की तजदीद के लिए हर साल 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। 1990 से ये दिन हर साल बाकायदगी के साथ मनाया जाता है। सबसे पहले काजी हुसैन अहमद साहब ने शुरू किया था, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, अमीर जमात इस्लामी ने। बाद में फिर जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब IGI के सदर थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको आगे किया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब वज़ीर-ए-आज़म बनी तो फिर ये एक कौमी जो है ये तकरीब का दिन जो है ये बन गया। कश्मीर की आज़ादी की हमारी इस तहरीक ने, आज़ादी की तहरीक ने एक नया रुख लिया तो पाकिस्तानी सियासी जमातों ने उस वक़्त हमें अखलाकी लिहाज से, सियासी लिहाज से सपोर्ट देने के लिए इस एक दिन मुकर्रर किया 5 फरवरी। इस दिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी जो है वो हमारे साथ मिल के इसे यकजहती के तौर पर मनाती है। यौम यकजहती कश्मीर हर साल की तरह इस मरतबा भी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा और इस सिलसिले में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास तलब किया गया है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम ज़मीनी रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के मजलूम और महकूम अवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। इसके अलावा रियासत भर में दिन की मुनासबत से जलसे जुलूस, रैलियां और सेमिनार मुनक्कद किए जाएंगे। यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाकर तजदीद अहद किया जाता है कि कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम यकजान, दो कालिब और नाकाबिल तकसीम वहदत हैं। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि यौम यकजहती कश्मीर कल पूरे कौमी अज़्म और जज्बे के साथ मनाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से आज़ाद और मकबूजा जम्मू कश्मीर के रहने वाले बहादुर, गयूर और आज़ादी के मतवाले अवाम के साथ यकजहती का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर रियासत पाकिस्तान के मौक़िफ़ और हुर्रियत पसंद अवाम की हिमायत के आज़म का भी अदा करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर यौम यकजहती कश्मीर मुल्क भर में भरपूर जज्बे और वलवले से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तक़रीबात भी मुनक्किद होंगी। इस हवाले से तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ भी तरतीब दी गई हैं और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर खसूसी प्रोग्राम नश्र किए जाएंगे।
اور مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان گورنر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل پوری قوم مقبوضہ کشمیر کے محکوم بھائیوں اور بہنوں سے اپنے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ اپنے بیان میں قمر زمان کائرہ نے کہا کہ جدوجہد آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 5 فروری کو پورے ملک میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی مشن خصوصی تقریبات، سیمینارز اور تصویری نمائشوں کا انعقاد کرے گا۔ اسلام آباد PNCA الوک ورثہ میں 3 روزہ تقاریب جاری ہیں جن میں کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان ٹیلی ویژن، PTV ورلڈ، AJK TV اور ریڈیو کے ذریعے مختلف پروگرامز نشر کرے گی۔ اور ناظرین، بھارتی مظالم کے باوجود مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام اپنا حق خود ارادیت حاصل کرنے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی اسی عزم کے ساتھ تمام تر بھارتی ہتھ کنڈوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر کی چوتھی نسل جوان ہو چکی ہے جو اپنی آزادی کا خواب لیے بھارتی درندہ صفت فورسز کے سامنے اور بھارتی حکومتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ اسی تمام صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ شیخ عبد الماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر حریت رہنما ہیں۔ ماجد صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، اس دن کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام کا جو عزم اور حوصلہ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سر کیا کامنٹ کریں گے؟ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم دن کی اہمیت اور افادیت پر بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ جناب، کشمیر کے مرد و زن، بچے، بوڑھے اور جوان ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں کہ کرۂ ارض پر اگر کوئی ان کی آواز دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا رہا ہے تو وہ مملکت خداداد پاکستان ہے۔ یوم یکجہتی کے موقع پر پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ جس وابستگی، محبت، جذبات اور احساسات کا اظہار کر رہے ہیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستانی عوام کی ان جذبات اور احساسات کو اقوام عالم تک پہنچانا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے تاکہ عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو پذیرائی حاصل ہو اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے اور اس کو مسئلہ کشمیر کے مستقل حل کے لیے مجبور کیا جائے۔ اس موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، اس وقت بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو حالات پیدا کیے ہیں وہ متقاضی ہیں کہ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر بھارتی اقدامات کو عالمی فورمز پر اٹھایا جائے، بھارتی منصوبوں کو بے نقاب کیا جائے، دنیا کو ان سے آگاہ کیا جائے اور غیر انسانی اقدامات سے ہندوستان کو